السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالمتباینین فإن بین نقیضیہما ایضا تباینًا جزئیا۔ کل آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ دو کلی کے جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے، جب ایسی دو کلیوں کی جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوگا۔ تباین جزئی کا مطلب یہ تھا کہ کبھی تو جناب والا ایسی دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے، جب ہم اس کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو کبھی تو جناب والا نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین کلی کی ہوگی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ان کی نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ عموم خصوص میں وجہ کی ہوگی۔ تو ان دونوں طرح کی نسبت کو شامل ایک لفظ وہ کون سا ہے؟ وہ تباین جزئی ہے، کہ تباین جزئی یہ تباین کلی کو بھی شامل ہوتا ہے اور عموم خصوص میں وجہ کو بھی شامل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے تو ان دو کلیوں کی جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین جزئی ہوگی، اور عموم خصوص میں وجہ کی نقیضوں کے درمیان جو تباین جزئی پایا جاتا ہے وہ تباین جزئی متباینین کی طرح ہے، یعنی کہ جس طریقے سے شارح نے بیان فرمایا تھا کہ جس طریقے سے وہ دو کلی کے جن کے درمیان تباین ہوتا ہے، تباین جب ہم ان دو کلیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے، اس لیے کہ کبھی تو وہ دو کلی جن کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے ان کی جب ہم نقیض لے کر کے آتے ہیں تو کبھی دو نقیضوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت پائی جاتی ہے، اور کبھی ان دو نقیضوں کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ تو مصنف تو شارح نے یہاں پر عموم خصوص میں وجہ جن دو کلیوں کے درمیان نسبت ہو جب ہم اس کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو اس نقیض کے درمیان جو نسبت پائی جائے گی وہ تباین جزئی کی ہوگی۔ تو اس کو تشبیہ دی تھی کیسے؟ متباینین سے، کہ جن دو کلیوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آتے ہیں تو ہم اس نقیض کے درمیان بھی نسبت کون سی ہوتی؟ تباین جزئی کی ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی تو دونوں کلیوں کی نقیض کے درمیان تباین کلی پایا جاتا ہے اور کبھی دونوں نقیضوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے۔ تو اب مختصر لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ وہ دو کلی کے جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے اور وہ دو کلی کے جن کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے، تو یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ شریک ہیں۔ شریک بئی معنی ہے کہ جب ہم ایسی دونوں طرح کی کلیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیض کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین جزئی کی ہوگی، یعنی کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے تو ان کے درمیان ان کی نقیض جب ہم لے کر کے آئیں گے تو ان کے درمیان کبھی تو تباین کلی ہوگا اور کبھی عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جناب والا وہ دو کلی جن کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان کبھی تو تباین کلی کی نسبت ہوگی اور کبھی عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کالمتباینین، یعنی کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے جب ہم اس کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہوگا۔ وہ تباین جزئی کالمتباینین متباینین کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ جن دو کلیوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے تو ان کی نقیض جب ہم لے کر کے آئیں گے تو ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت جو ہوتی تباین جزئی کی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے عموم خصوص میں وجہ کی جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تو اس نقیض کے درمیان بھی پائی جانے والی نسبت تباین جزئی کی ہوگی۔ فإنه قد يكون بين نقيضيهما التباين الكلي، اس لیے کہ
وہ دو کلی جن کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے، جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آتے ہیں تو ان نقیضوں کے درمیان کبھی تو تباین کلی ہوتا ہے، کلا ظلمت واللہ زو، جیسے کہ لا ظلمت اور لا زو، فبینہما تباین کلی، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کیا تباین کلی ہے، ان کے عین کی طرح، یعنی کہ جس طریقے سے زو اور ظلمت ان کے درمیان تباین کلی ہے، تو جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئے، زو کی نقیض لا زو لے کر کے آئے، ظلمت کی نقیض لا ظلمت لے کر کے آئے، تو ان دونوں نقیضوں کے درمیان بھی پائے جانے والی نسبت کون سی تباین کلی کی ہے۔ وقد یکون بین نقیضیہما العموم والخصوص من وجہ، اور کبھی کبھی جناب والا وہ دو کلی کے جن کے درمیان تباین کلی پایا جاتا ہے، جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جائے گی، کلا منافق واللا مومن، جیسے کہ لا منافق اور لا مومن۔ تو اب منافق اور مومن ان دونوں کے درمیان جناب والا تباین کلی تھا، تو جب ہم منافق کی نقیض لا منافق لائے اور مومن کی نقیض لا مومن لے کر کے آئے، تو جب ہم نے ان دونوں نقیضوں میں غور و فکر کیا تو پتہ چلا ہمیں کہ لا منافق اور لا مومن کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ عموم خصوص میں وجہ کی ہے، اس لیے کہ جناب والا یہ دونوں کے دونوں ایک صورت میں صادق آتے ہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ ابو جہل والی، کہ ابو جہل کے اندر لا منافق بھی صادق ہے، اس لیے کہ وہ منافق نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ وہ کافر تھا، اور لا مومن بھی صادق ہے کیونکہ وہ مومن نہیں تھا۔ اور جناب والا لا منافق صادق آتا ہے کس میں؟ عبداللہ بن ابی میں، لا مومن صادق نہیں آتا ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن ابی نہیں، دوسرا والا صادق یعنی لا مومن صادق آتا ہے، لا منافق صادق نہیں آتا، کس میں؟ عبداللہ بن ابی میں، اس لیے کہ عبداللہ بن ابی یہ کیا تھا؟ منافق تھا، منافق، اس لیے اب لا منافق کہنا اس کو صحیح نہیں، لہذا لا منافق کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی عبداللہ بن ابی میں، لیکن وہ مومن تو نہیں تھا، اس لیے لا مومن کہنا صحیح۔ اب لا مومن کا ثبوت ہے اور لا منافق کی کیا ہے؟ نفی ہے۔ اسی طریقے سے لا منافق کا ثبوت ہے اور لا مومن کی کیا ہے؟ نفی ہے، کس میں؟ زید مومن میں، اس لیے کہ زید کو جب ہم نے مومن مان لیا تو مومن ماننے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ لا منافق، جب مومن ہے تو منافق نہیں، تو لا منافق صادق، لیکن جب ہم مومن ماننا ہے تو لا مومن یہ صادق نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے لا منافق اور لا مومن، یہ جو منافق اور مومن کی نقیضیں ہیں، ان نقیضوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ عموم خصوص میں وجہ کی ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دو کلی کے جن کے درمیان تباین کی نسبت پائی جاتی ہے، تو کبھی تو ان کی نقیضوں کے درمیان جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تباین کلی ہی کی نسبت ہوتی ہے، اور کبھی جناب والا عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے۔ اسی کو جناب والا تباین کلی اور عموم خصوص میں وجہ، ان دونوں کو اگر ایک جملے سے ایک لفظ سے تعبیر کرنا ہو تو کہہ دیا جاتا تباین جزئی۔ لہٰذا وہ دو کلی جن کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے، جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین جزئی کی ہوگی۔ وقد یکون بین نقیضیہما، کبھی کبھی جناب والا وہ دو کلی جن کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے، ان کی نقیض کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوگی، جیسے کہ لا منافق اور لا مومن، فإن بینہما العموم والخصوص من وجہ، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے، کیوں؟ لتصادقہما فی ابی جہل، اس لیے کہ لا منافق اور لا مومن دونوں صادق ہیں ابو جہل میں، وصدق الثانی دون الاول، اور دوسرا والا صادق ہے یعنی کہ لا مومن صادق ہے، پہلا والا نہیں، یعنی کہ لا منافق نہیں، کس میں؟ فی عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی میں، وصدق لب، وہ پہلا والا صادق ہے، دون الثانی نہ کہ دوسرا والا، فی زید المومن قائم ہے زید مومن میں، وبین عینہما، اور جناب والا لا منافق اور لا مومن کے عین کے درمیان، یعنی کہ جو عین کیا ہے؟ مومن اور منافق ہے، تو لا منافق اور لا مومن کا عین یعنی کہ اصل جو منافق اور مومن ہے ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین کلی، تباین کلی ہے،
تو پتہ چلا یہاں پر کہ وہ دو کلی جن کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے تو کبھی اس کی نسبت، کبھی ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت کائی کی ہوتی ہے، عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے۔ فقد علمتا، تو آپ نے جان لیا، ان الاعم والاخص من وجہ، کہ وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، والمتباینین، اور وہ دو کلی جن کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے، مشترکان، وہ دونوں کے دونوں شریک ہیں، فی ان لا بین نقیضیہما، اس بات میں کہ ان دونوں کی نقیض کے درمیان کیا پایا جاتا ہے، تباین جزئی کی نسبت پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ دو کلی جن کے درمیان تباین کی نسبت پائی جاتی ہے اور وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، تو یہ دونوں طرح کی کلیاں شامل ہیں کس بات میں، اس بات میں کہ جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو ان نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی۔ وَهُوَ صِدْقُ كُلٍّ مِّنَ الْكُلِّيَيْنِ، یہاں سے تباین جزئی کی تعریف فرماتے ہیں کہ تباین جزئی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں تباین جزئی دو کلیوں میں سے ہر ایک کا صادقانہ دوسرے کے بغیر فی الجملہ، دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کا صادقانہ ہے دوسرے کے بغیر فی الجملہ۔ فی الجملے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دونوں کلی ایک ساتھ صادق آ جائیں کسی مادے میں، یا پھر جناب والا صرف ایک ہی کلی صادق آئے، بہرحال ایک کلی کا صدق رہنا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایک کلی کے صدق کے ساتھ دوسری کلی بھی صادق ہو جائے یا دوسری کلی صادق نہ آئے۔ تو اگر جناب والا ایک کلی کے صدق کے ساتھ اگر دوسری کلی کا بھی صدق پا لیا جائے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر تباین جزئی کا تحقق ہے عموم خصوص میں وجہ کی صورت میں، اور جہاں پر صرف ایک کلی کا تو صدق پایا جائے دوسری کلی کا صدق نہ پایا جائے تو اب ہم کہیں گے یہاں پر تباین جزئی کا تحقق ہے تباین کلی کی صورت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموم خصوص میں وجہ میں کیا ہوتا ہے، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، تو اجتماع والا مادہ یہ بتائے گا ہم کو کہ دونوں کلی کسی مادے میں کیا ہو جائیں گی، صادق ہو جائیں گی۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر ایک کلی کے صادق ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری کلی بھی کسی مادے میں صادق آ گئی تو اب وہاں پر تباین جزئی کا تحقق ہوگا عموم خصوص من وجہ کی صورت میں، اور جہاں پر ایک ہی کلی کا صدق رہا دوسری کلی صادق نہیں آئی تو کہا جائے گا کہ یہاں پر تباین جزئی کا تحقق ہے کائی کی صورت میں، تباین کلی کی صورت میں۔ تباین جزئی وهو صدق كل من الكليين، تباین جزئی کہتے ہیں دو کلیوں میں سے ہر ایک کا صادقانہ بدون الاخر دوسرے کے بغیر فی الجملہ، فی الجملہ کا مطلب ہے سواء تصادق، چاہیں تو وہ دونوں کلی معاً ایک ساتھ صادق آ جائیں فی مادۃ کسی مادے میں، او لم يتصادق معاً قط، یا جناب والا دونوں ایک ساتھ صادق نہ آئیں کبھی بھی، فإن تصادق معاً فی مادۃ، تو اگر دونوں کلی صادق آ جائیں ساتھ ساتھ کسی مادے میں، تحقق التباین الجزئی بصورت العام والاخص من وجہ، تب ایسی صورت میں تباین جزئی کا جو تحقق ہوگا وہ عام خاص من وجہ کی صورت میں ہوگا۔ وإن لم يتصادق معاً، اور اگر جناب والا ایک ساتھ صادق نہ آئے کسی، اور اگر دونوں کلی ایک ساتھ کبھی بھی صادق نہ آئیں تو تحقق التباین الجزئی بصورت التباین الکلی، تب ایسی صورت میں تباین جزئی کا تحقق ہوگا تباین کلی کی صورت میں۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت چار طرح کی ہوتی ہے، یا تو دو کلیوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی، یا دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، یا دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی، یا دو کلیوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی۔ لیکن جب ہم ان کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو وہ دو کلی جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے ان کے نقیض کے درمیان بھی تساوی کی نسبت پائی جائے گی، وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے تو ان کے نقیض کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جائے گی۔ لیکن رہی وہ دو کلی جن کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، یا وہ دو کلی جن کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے، جب ہم ان دونوں طرح کی کلیوں کی نقیض لے کر کے آئیں گے تو جناب والا ان نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین جزئی کی ہوگی، اور تباین جزئی کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی تو جناب والا ان دونوں
ان دونوں طرح کے کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوگی، ان دونوں طرح کے کلیوں کی نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہوگی، یا تو کبھی تباین کلی کی صورت میں ہوگی اور کبھی عموم خصوص میں وجہ کی صورت میں ہوگی۔ یہ آپ کا پورے سبق کا ماحصل ہے دو کلیوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹا سا جملہ اور رہ گیا، اس کی بھی وضاحت ملاحظہ کر لیں۔ وقد يقال الجزئی للاخص من الشيء وهو عام۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک مسئلہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ما قبل میں جزئی کی تعریف ملاحظہ کی کہ جزئی کہتے ہیں کہ جس کا صد کثیرین پر فرض کیا جانا محال ہو، محال اس کو کہا جاتا ہے جزئی۔ لیکن یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک جزئی کا دوسرا معنی بیان فرماتے ہیں۔ وہ دوسرا معنی کیا ہے جزئی کا؟ وہ دوسرا معنی جزئی کا یہ ہے کہ ہر اس خاص کو جزئی کہا جاتا ہے جو دوسری شے کے مقابل کیا ہو، خاص ہو، یا ہر اس چیز کو جزئی کہا جاتا ہے جو چیز کسی دوسری شے کے مقابل کیا ہو، خاص ہو، اور وہ دوسری شے کیا ہو، عام ہو۔ جزئی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر اس شے کو جزئی کہا جاتا ہے جو شے کسی دوسری چیز کے مقابل کیا ہو، خاص ہو، اور وہ دوسری چیز کیا ہو، عام ہو۔ مثلا انسان یہ خاص ہے حیوان کے مقابل، اور حیوان کیا ہے، عام ہے۔ ایسے ہی حیوان یہ کیا ہے، خاص ہے جسم نامی کے مقابل، اور جسم نامی کیا ہے، عام ہے۔ ایسے ہی جسم نامی خاص ہے کائے کے مقابل، جسم مطلق کے مقابل، تو جسم مطلق کیا ہے، عام ہے۔ تو ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہو، دوسری چیز کیا ہو، عام ہو، تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے، جزئی کہا جاتا ہے۔ تو اب جزئی جب دو طرح کا ہو گیا، ایک جزئی وہ ہے کہ جس کا صد کثیرین پر فرض کیا جانا محال ہو، رہی جزئی وہ ہے کہ اس شے کو کہ جو خاص ہو کسی دوسری چیز کے مقابلے میں، اس کو بھی جزئی کہا جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں جزئیوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ تو فرق یہ ہوگا کہ جناب والا وہ جزئی کہ جس کا صد کثیرین پر فرض کیا جانا محال ہے، اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں، اور وہ جزئی کہ جناب والا جو کسی دوسری شے کے مقابل خاص ہو، اور وہ شے جس کے مقابل خاص ہے وہ کیا ہونا چاہیے، عام ہو، اس کو جناب والا جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ تو جزئی حقیقی اور جزئی اضافی ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ نام دینے سے جناب والا دونوں جزئی کے درمیان فرق ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جزئی جس کا ہم نے نام جزئی رکھا اس وجہ سے کہ وہ خاص ہے دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس کو ہم جزئی اضافی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے شارح نے ارشاد فرمایا کہ دوسری والی جزئی کو جزئی اضافی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جزئیت کا تحقق اپنے مافوق کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہوتا ہے، یعنی کہ جو چیز اس کے اوپر ہوتی ہے اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس کی جزئیت کا تحقق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے انسان میں اگر جزئی کا تحقق کیا تو وہ حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور حیوان کیا انسان سے اوپر ہے، یا حیوان کے اندر ہم نے جزئیت کا قول کیا تو وہ جسم نامی کی طرف نظر کرتے ہوئے جسم نامی حیوان سے اوپر ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جزئیت کا جو تحقق ہو رہا ہے وہ مافوق کی جانب نظر کرتے ہوئے، یعنی دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس لیے اس کو نسبت والی جزئی یعنی جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ وقد يقال الجزئی قد علمت فيما سبق، آپ نے جان لیا اس میں جو گزرا کہ ان الجزئی هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، کہ وہ جزئی کہ جس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال ہو، کہ جزئی وہ ہوتا ہے جس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال ہوتا ہے۔ وهو المتعارف من الجزئی، تو جزئی سے یہی معنی کیا مشہور و متعارف ہے۔ ويقال له الجزئی الحقیقی، اس کو کیا کہا جاتا ہے، جزئی حقیقی کہا جاتا ہے۔ وقد يطلق الجزئی على كل مفہوم اخص من غیره، اور کبھی کبھی جزئی ہر اس مفہوم پر بولا جاتا ہے جو مفہوم دوسری شے کے مقابل کیا ہو، اخص ہو، دوسری شے کیا ہو، عام ہو، جیسا کہ انسان یا اخص من الحیوان، حیوان سے، والحیوان اور حیوان یا اخص من الجسم النامی، جسم نامی سے۔
وَيُقَالُ لَهُ الْجُزْئِيُّ الْإِضَافِي، لہذا جناب والا ہر وہ مفہوم جو دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخص ہے اس کو جزء اضافی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأن جزئیتہ، اس لیے کہ اس کی جزئیت بالاضافت الی ما فوقہ لا بالحقیقت، یہ اوپر کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہے نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے۔ اب ایک مسئلہ اور بیان فرماتے ہیں کہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تو فرماتے ہیں جزئی حقیقی جزئی اضافی کے درمیان عموم خصوص کی نسبت ہے، کہ جزئی حقیقی خاص ہے اور جزئی اضافی کیا ہے؟ عام ہے، اس لیے کہ جزئی اضافی کے پائے جانے کے افراد کثیر ہیں جزئی حقیقی کے مقابل، اس لیے کہ جزئی حقیقی کا فرد صرف و صرف کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب جزئی اضافی کے افراد زیادہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ جزئی اضافی مثلا یہ اس طریقے سے انسان پر صادق آتا ہے، اسی طریقے سے حیوان پر بھی صادق آتا ہے، اسی طریقے سے جسم نامی پر بھی صادق آتا ہے، اس لیے کہ انسان بھی وہ ہے کہ جو خاص حیوان کے طرف نسبت کرتے ہوئے، اسی طریقے سے حیوان بھی وہ ہے جو خاص ہے جسم نامی کی طرف نظر کرتے ہوئے، اسی طریقے سے جسم نامی یہ خاص ہے کس کی طرف؟ جسم مطلق کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور ہر خاص جو دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے، ہر وہ مفہوم جو دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے خاص ہو اس کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے انسان پر بھی جزئی اضافی کا قول ہو گیا، حیوان پر بھی جزئی اضافی کا قول ہو گیا، جسم نامی پر بھی جزئی اضافی کا قول ہو گیا، برخلاف جزئی حقیقی کے کہ جزئی حقیقی ہم نہ انسان کو مان سکتے نہ حیوان کو مان سکتے نہ جناب والا ہم جسم نامی کو مان سکتے۔ اگر ہم جزئی حقیقی مانیں گے تو وہ صرف افراد انسان کو مان سکتے ہیں، مثلا زید وغیرہ کے، ان پر ہی صرف جزء حقیقی ہونا صادق آتا ہے۔ وہی فرماتے ہیں وہ اعم من الجزء الحقیقی، جزء اضافی جزء حقیقی سے عام ہے، لصدقی علی الحیوان، اس لیے کہ جزء اضافی حیوان پر صادق آتی ہے، بخلاف الاول، برخلاف اول کے یعنی کہ برخلاف جزء حقیقی کے۔ فإلى هذا اشار بقوله وهو اعم، اسی بات کی جانب مصنف علی الرحمن نے اپنے قول وهو اعم سے اشارہ فرمایا کہ اوپر متن میں فرمایا کہ جزء اضافی یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ والحاصل، حاصل کلام یہ ہے کہ ان الجزئیہ یطلق بالاشتراک علی ما یمتنع فرض صدق علی کثیرین، کے جزئی بولا جاتا ہے معنی اشتراکی کے اعتبار سے اس پر جس کا صدق کثیرین پر فرض کیا جانا محال ہو، وعلی کل اخص من العام، اور ہر اس مفہوم پر جو کیا ہو؟ اخص ہو عام کے مقابل۔ والاول یقید بالحقیقی، تو پہلے والے معنی کو حقیقی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جزئی حقیقی، اور دوسرے والے معنی کو اضافی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، مقید کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جزئی اضافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔